السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمیمہ شرک ہے۔ سب سے پہلے اس ایپیسوڈ میں ہم تمیمہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے، آپ نے 9 سے بیعت لی اور 1 سے بیعت نہ لی۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس پر تمیمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تمیمہ کو کاٹ دیا، پھر اس سے بیعت لی اور فرمایا من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے 16969 اور سلسلہ صحیحہ میں 492 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان التمائم شرکن، کہ گنڈے من کے یا تمیمہ یا تمائم شرک ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے 3883 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو گویا تمیمہ لٹکانا، پہننا اور تمیمے کے الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر طرح کا تمیمہ جو ہے وہ شرک میں شرک ہے۔ تمیمہ کیا ہے؟ اوپر حدیث میں ہم نے تمیمہ کا حکم بیان کیا، اب ہم بیان کرتے ہیں کہ تمیمہ کہتے کس سے۔ التمائم جمع تمیمہ وہی خضرات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کہ عرب جو ہیں اپنے بچوں پر جو منکا ان کی گردن میں لٹکایا کرتے تھے، ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے تمیمہ کہا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح کسی کام یا کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لیے جو شے لٹکائی جائے وہ بھی تمیمہ کہلاتی ہے۔ دھاری دار کرزہ، منکا یا گھونگا جس کو چمڑے کی تندی سے مراد دھاگا یا باریک تار، تو ایسا منکا جس کو چمڑے کے دھاگے یا تار میں پرو لیا جائے پھر گردن پر باندھ لیا جائے اور لٹکا لیا جائے، یہ بھی تمیمہ کہلاتا ہے۔ کوڑی، گھونگا، سیپ، خرمہرہ، سنکھ، ان کے ٹرانسلیشن بھی ہم انگریزی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو ان تمام کو کسی رسی یا ڈوری میں باندھ کر گلے میں لٹکانا بھی تمیمہ کہلاتا ہے۔ نیز اسے پناہ کا پٹا بھی کہتے ہیں۔ التمائم is the act of putting an amulet around the necks of children to save them from the effects of evil eye۔ تو یہ کوڑی، خرمہرہ، یہ ایک قسم کا چھوٹا سا سنکھ ہوتا ہے، سینے کی ہڈی کو بھی کوڑی کہتے ہیں، اور وہ مہرے جو فقیر گلے میں ڈالتے ہیں اس کو منکا کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے سے آبجیکٹس ہیں جس کو انگریزی میں گھونگا یا سنکھ کو شیل کہتے ہیں، سنیل، آسٹر شیل، اور بریسٹ بون، کونچ شیل، پروٹیکشن شیل۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے مختلف چیزوں کے ٹکڑے جس کی مکمل تفصیل ہم اور مختلف اقسام آگے بیان کریں گے، ان کو جو نظر بد سے بچانے کے لیے یا کسی بھی طرح کی مراد پوری کرنے کے لیے، جیسے بھی ہم نے اس کی تشریحات کی ہیں، تو لٹکایا جاتا۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ سب ممنوع اور شرک ہے۔ اب تمیمہ سے متعلق چند اہم امور ہم بیان کرتے ہیں کہ تمیمہ کا مقصد اور نیت اور اعتقاد کیا ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے پیچھے جو بلیف اور آبجیکٹیو ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ علاج کی غرض سے، شفا کے لیے اس کو پہناتے تھے۔ نیت، اعتقاد اور عقیدہ یہ تھا کہ ان چیزوں یعنی تمیمہ کے باندھنے سے اور اس کے لٹکانے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، دور ہو جائے گی، بیماری سے بچاؤ ہوگا، آفات اور مصیبت سے دفاع ہوگا، خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ غیر محسوس جو نان فزیکل مصیبت ہے، نظر بد ہے، آفت ہے، بد نصیبی ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کو پہنا جاتا تھا۔ دوسری وجہ اس کو پہننے کی یہ بھی تھی کہ قدیم مصر میں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ قدیم مصر میں ایمولیٹ یعنی تمیمہ خداؤں اور جانوروں کے اظہار کی علامت تھا۔ اسکیرب بیٹل نامی مکوڑا یا بھنورا خیپر نامی خدا کی علامت اور نشان تھا۔ یہ خدا طلوع ہوتے ہوئے سورج کی نمائندگی کرتا تھا، اور ان مصریوں کے ہاں تمیمہ کا مقصد بد نصیبی، نظر بد اور جن وغیرہ کو دور کرنا تھا۔ تو ان کے ہاں یہ جو تمیمہ ابھی ہم نے ذکر کیا ایمولیٹ، یہ خیپر نامی خدا کی بدولت صحت، زرخیزی اور طاقت کا حصول تھا۔
تو یہ دو مقاصد یا آبجیکٹیو اس کے عموماً ہوتے ہیں جو معروف ہیں۔ اس کی صورتیں کیا ہیں تمیمہ کی؟ تمیمہ کی جو مختلف ٹائپس ہیں اس میں کوڑی، منکا، پتھر، لوہا، چھلے، انگوٹھیاں، لکڑی، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار سا بنا کر گلے میں لٹکا لینا، دھاگوں پر گانٹھ لگا کر باندھ لینا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ چمڑے کے ٹکڑے، دھات، لوہے یا پیتل کے ٹکڑے، درختوں کے پتے بھی اس کی مختلف اقسام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بس، ٹرک، کار یا گاڑی کی اگلی جانب یا پچھلی جانب نمبر پلیٹ کی جگہ کے آس پاس یا اس کے نیچے جو ہے ٹوٹا جوتا یا کالا کپڑا لٹکانا۔ اسی طرح گاڑی کے اندر یا کار کے اندر یا جیپ کے اندر جو بیک ویو مرر ہے جس کے ذریعے سے پیچھے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ نیلے منکے یا پتھر لٹکانا۔ اسی طرح دکان، مکان وغیرہ پر سیاہ کپڑا لہرانا یا سیاہ ہنڈیا الٹ کر رکھ دینا۔ نظر بد سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے گھوڑے کے نعل کو گھر کے مرکزی دروازے یا مکان پر لٹکا دینا۔ اسی طرح خمسہ، خمیسہ یا ہمسہ کے نام سے بھی ایک تمیمہ جو ہے بڑا معروف ہے اور زیورات پر نقش کیا جاتا ہے، دیواروں پر لٹکایا جاتا ہے۔ بعض یہودی، عیسائی اور مسلمان گروہ اس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ یہ 5 انگلیوں پر مشتمل ہتھیلی اور کھلے ہاتھ کی شکل ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کو ذرا کھول کر زیادتی کرنے والے کی طرف ہاتھ بلند کرنا، یہ گویا لعنت کا تصور ہے، اور اس تمیمے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ اندھا ہو۔ ہاتھ کی اس علامت کو دھات یا مٹی پر بنا کر اس کا نقش یا تمیمہ بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کے وسط میں، اس کے درمیان میں ایک آنکھ بھی ہوتی ہے۔ یہ جو تمیمے کی صورتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں عموماً کچھ نہیں لکھا ہوتا، کچھ تحریر نہیں ہوتا۔ تمیمے کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر لکھائی بھی ہوتی ہے۔ اس میں وہ تعویذ آتے ہیں یا وہ تمیمہ آتے ہیں جو کفریہ، شرکیہ اور غیر شرعی تحریروں پر یا غیر اللہ سے مدد پر مشتمل ہوں۔ طلاسم، ان کو طلاسم، طلسم اور انگریزی میں ٹیلسمین کہا جاتا ہے، یہ تمیمہ ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس میں اضافی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جادو یا شرکیہ منتر کی تحریر شامل ہوتی ہے۔ اس کو کپڑوں، ہتھیار، پتھروں، چمڑے، ہڈی اور دھات وغیرہ پر لکھا جاتا ہے۔ تمیمہ کے جو پہننے کی کیفیت ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے پہنا جاتا ہے، اس کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، اس کو کلائی، بازو، انگلی، پنڈلی وغیرہ پر باندھا جاتا ہے، مکان، دکان، دروازے، گاڑی پر لٹکایا جاتا ہے، ناک یا کان میں بعض مرتبہ سوراخ کر کے کوئی چیز مستقل ڈالی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں اور بدھوں کے ہاں بھی تمیمہ کا تصور، یعنی دیگر مذاہب میں بھی تصور ملتا ہے، اور آج بھی دنیا کے اکثر ممالک میں یہ تمیمہ یا جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ مل جاتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں بھی آن لائن تمیمہ جات یا تمیمہ موجود ہیں، اور وہ 20 سے 200 امریکی ڈالر تک دستیاب ہیں۔ ابھی میں جب اس کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک ویب سائٹ دیکھنے کا موقع ملا، تو جہاں یہ مغربی معاشرے میں بھی آن لائن دستیاب ہے۔ تو یہ تمیمہ کا تصور ہم نے بیان کیا، اور یہ ہم نے بیان کیا کہ تمیمہ شرک ہے اور مختلف اقسام اس کی ذکر کی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔